امام حسن علیہ السلام شبیہ پیغمبر، اور سینے سے لے کے پیروں تک امام حسین علیہ السلام شبیہ پیغمبر تھے۔ جب یہ بولتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے پیغمبر بول رہے ہیں، اور جب امام حسین چلتے تھے نا ایسے لگتا تھا جیسے پیغمبر چل رہے ہوں، شبیہ پیغمبر تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے حسن کا معنی خوبصورت، اور حسین اسی حسن کی تصغیر ہے۔ اور جیسے رجل اور رجیل نہیں پڑھتے آپ، وہ گردان کرتے ہیں آپ اسم کی گردان تھوڑی ہوتی ہے، فعل کی گردان زیادہ ہوتی ہے۔ رجل رجلان، رجال و رجیل، یہ رجیل رجل کی تصغیر ہے، چھوٹے مرد کو کہتے ہیں، اور چھوٹے قد والا اسے عربی میں رجیل کہتے ہیں، چھوٹا مرد۔ حسین حسن کی تصغیر ہے، حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن، چھوٹا ہیں دونوں حسن۔ حسن کا معنی یوں کیا جا سکتا ہے، حسن اسے کہتے ہیں جو بڑا حسین ہو، حسین اسے کہتے ہیں جو چھوٹا حسن ہو۔ دونوں حسن اور حسین دونوں خوبصورت ہیں۔ حسن بڑا حسین ہے، حسین چھوٹا حسن ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کمال عطا فرمایا۔ اور سنیے، جب بچہ دنیا میں آیا پیغمبر نے نام اللہ کے حکم سے، وہ مشہور روایت ہے، حضرت پیغمبر آئے تو کہا یا علی کیا نام رکھا اپنے بیٹے کا؟ کہ یا رسول اللہ میں کیسے آپ سے سبقت لے سکتا تھا، میں آپ سے کیسے، آپ نے نام رکھنا ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے علی کی نسبت آپ کے ساتھ وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جو ہارون کے بڑے بیٹے کا نام تھا نا، وہ آپ اس بچے کا نام رکھ دیں، اس کا نام شبر، فرمایا عربی میں، یہ امام تو عربی ہے، کہ اس کا نام حسن رکھ دو۔ حسن اور حسین یہ نام رکھا گیا۔ پھر پہلا کام جو عموماً ہمارے ہاں حکم یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے دیہاتوں میں تو ماشاءاللہ بڑے رسم ہے، شہروں میں ذرا اتنی وہ نہیں ہوتی، خود بھی اچھا کام ہے، لوگ خود بھی کر لیتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں مولانا صاحب کو بلایا جاتا ہے، قبلہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس کے دائیں کان میں اذان کہیں، بائیں کان میں آپ اقامت کہیں، یا تو لوگ کہہ نہیں سکتے اس لیے قبلہ صاحب کو بلاتے ہیں۔ یہاں شہروں میں ذرا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، خود کہہ لیتے ہیں۔ ذرا تصور کرو اس حسن مجتبیٰ کو اور اولاد زہرا کو اللہ نے یہ عزت بھی عطا کی ہے کہ وہ اذان اور اقامت جو امام حسن کے کانوں میں کہی گئی، وہ مؤذن سید الانبیاء تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام اذان کہتے ہیں، دائیں کان میں اذان کہتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں۔ اب سنیے کیا کہا پیغمبر نے، اللہ اکبر۔ 4 حدیث ایک کتاب ہے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، 4 حدیث کے نام سے۔ اچھا یہ چونکہ ایک بڑی، اس کے علاوہ بہت ساری 4 حدیث کے بارے میں بھی تاکید ہے کہ 40 حدیثیں یاد کرنی چاہیے ہمیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے بھی 40 حدیثیں یاد کر لی نا، اللہ رب العزت اسے قیامت والے دن فقیہ کے طور پر شمار کرے گا، فقیہ مبعوث کرے گا۔ قیامت والے دن عالم اور مجتہد کی شکل میں اللہ اسے مبعوث فرمائے گا۔ لہذا مختلف علماء نے 40 حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں، انہیں اربعینیات یا 40 کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام خمینی کی بھی ایک کتاب ہے 4 حدیث کے نام سے، 40 حدیثیں۔ اس میں ایک مقام پہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء کے علاوہ باقی سارے نبی مل کر بھی علی ابن ابی طالب جیسی تکبیرۃ الاحرام نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اکبر، کیونکہ معرفت کے حساب سے ہونا ہے نا، تو ذرا علی ابن ابی طالب کی معرفت کہاں ہے، کن منزلوں پہ ہے؟ حضرت ابراہیم جیسی ہستی، خلیل اللہ،
اللہ سے کہتا ہے پروردگار ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مجھے نشانیاں دکھا۔ کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ اطمینان قلب چاہتا ہوں میرا اللہ، ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ یقین تو ہے، ایمان تو ہے، ایمان تو ہے، ذرا اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ یہ اس منزل پر ہے کہ اطمینان قلب چاہتے ہیں، لیکن علی اس منزل پر فائز ہے، لیکن کہتا ہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے پردے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا بھی دیے جائیں نا تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جب علی حیدر کرار اللہ اکبر کہے ایسا کہ اس جیسا کوئی اور نہ کہہ سکے، تو سوچو جب محمد عربی کہہ رہے ہوں گے اللہ اکبر تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے۔ محمد عربی امام حسن کے کان میں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد اللہ، کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے۔ صرف عام رسم تھوڑی ہے، رسم کے ساتھ پیغمبر پہلا سبق پڑھا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے محمد عربی کی زبان سے پہلی الفاظ جو حسن مجتبیٰ کے کانوں میں جا رہے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہیں۔ اور پھر جب اللہ اکبر اور اقامت اور اذان سے فارغ ہونا تو پھر ایک حکم یہ ہے کہ اس بچے کو وہ پہلی غذا مہیا کی جائے۔ پہلی غذا ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ اردو میں بھی گھٹی کہتے ہیں۔ وہ پہلی غذا امام حسن علیہ السلام، اللہ اکبر، پہلی غذا لعاب دہن رسول ہو۔ پیغمبر اپنا لعاب دہن امام حسن علیہ السلام کے منہ میں دے رہے ہیں، اپنی زبان امام حسن علیہ السلام کے منہ میں دے رہے ہیں، اور امام حسن اسے چوس رہے ہیں۔ لعاب دہن رسالت۔ اچھا یہ لعاب دہن کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوک کیا ہوتی ہے؟ یہ بدن کی فاضل رطوبت ہوتی ہے، تھوڑی سی زیادہ ہو جائے بندے باہر پھینک دیتے ہیں، منہ میں بھی رکھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ اچھا یہ روزے کی حالت میں نا، اچھا ویسے بھی جس چیز سے بندے کو منع کیا جائے نا وہ زیادہ دل ادھر متوجہ ہوتا ہے وہ کام کرنے سے۔ روزے میں تھوڑی دیر کے لیے روکا جاتا ہے کہ نہیں کھانا پینا، ہاں تو پھر پیاس بھی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے، پکوڑوں کی خوشبو بھی آ جائے نا تو منہ میں لعاب دہن آ جاتا ہے۔ ہاں روزے کی حالت میں ایسا ہوتا ہے نا، یہ فاضل رطوبت ہے، تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائے تو اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا لعاب دہن۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام، ذرا سوچنا، امام علی نقی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک سائل آیا، وہاں آپ کا صحابی ابو ہاشم جعفری آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، ایک سائل آیا جو عربی نہیں ہے، کسی اور زبان میں اس نے امام سے سوال و جواب شروع کر دی۔ امام نے اسے اس کی زبان میں جواب دینا شروع کیا۔ وہ سوال و جواب پا کے اٹھا جانے لگا تو وہ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے مولا آپ اس کی زبان بھی جانتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کیا میں اس کا امام نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ میرے امام نے دیکھا کہ اس کے اندر چاہت ہے، فرمایا تو بھی سیکھنا چاہتا ہے یہ زبانیں؟ کہ مولا عطا ہو جائے۔ فرمایا یہ کنکر اٹھا کے مجھے دے، چھوٹا سا کنکر پڑا تھا، اٹھا کے دیا، میرے آقا نے اپنی زبان پہ رکھا، تھوڑا سا لعاب دہن امام کا اس کنکر پہ لگا، میرے امام نے نکال کے دیا، ابو ہاشم یہ لے اپنی زبان پہ رکھ کے اسے چوس۔ تھوڑی دیر اس نے وہ کنکر چوسا، چوس کے کہتا ہے مولا تیری امامت کی قسم میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا ہوں۔ ہاں ذرا آپ سوچیے، اب میں واپس چلتا ہوں، یہ لعاب دہن امامت ہے، اور اگر لعاب دہن امامت اتنا مؤثر ہے تو لعاب دہن رسالت کتنا مؤثر ہوگا، جہاں پیغمبر امام حسن علیہ السلام کو اپنی زبان دے رہے ہیں، ہاں اور وہ چوس رہے ہیں اس کو۔ اور میں نے کہا یہ لعاب دہن رسالت، لعاب دہن فاضل رطوبت کا نام ہے۔ اگر لعاب دہن رسالت اتنا مؤثر ہے تو ذرا سوچئے وہ ہستیاں کتنی عظیم ہوں گی جن کی رگوں میں محمد کا لہو دوڑتا ہے، جن کے بارے میں پیغمبر کہیں ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا لہو میرا لہو، ہاں ان کی جنگ میری جنگ، ان کی صلح میری صلح۔ یعنی دو چیزیں ہیں نا بندے کی،
ذرا غور کریں اگر ان روایات پر جو عموماً ہم مجالس میں سنتے ہیں، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا لہو میرا لہو ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی جنگ میری جنگ ہے، ان کی صلح میری صلح ہے. خون اور گوشت بدن ہے، جنگ اور صلح کردار ہے. گوشت اور لہو جسم ہے، جنگ اور صلح کردار ہے. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا جسم بھی میرا جسم ہے، ان کا کردار بھی میرا کردار ہے. یہ جس سے جنگ یہ کرے نا، اس سے یہ جنگ نہیں کر رہے، وہ میری جنگ ہو رہی ہے. جس سے یہ سلو کر رہے ہیں نا، اس سے یہ سلو نہیں کر رہے، میں سلو کر رہا ہوں ان سے. کیا کمال ہے، کیا عظمت ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ان عظمتوں کے، ان مقامات پہ فائز. ایک اہل سنت عالم دین جناب سیوطی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کان الحسن عالما حلیما ذا سکینت و وقار و حشمت. حسین ابن علی کا یہ بھائی حسن، سیوطی لکھتا ہے حسن یہ عالم بھی تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، حلیم تھے، بردبار تھے امام حسن علیہ السلام. ذا سکینت و وقار و حشمت، صاحب سکینہ اور وقار تھے. ہاں جب چلتے تھے نا تو سکون اور وقار اور عزت کے ساتھ چلتے تھے، متین تھے. اور یہ ان کی عظمت یہ کانا ممدوحاً، ہر شخص کی زبان پر امام حسن کی تعریف ہوتی تھی. عالم، بہت بڑے عالم. ظاہر امام ہے نا، معصوم سے یا اللہ سے الہام لیتے ہیں یا پیغمبر کرام اسلام سے سیکھتے ہیں. چھوٹے ہیں ابھی 4-5 سال کے. سید الانبیاء کی محفل میں تشریف فرمائے. ایک سائل آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ سوال کرنے ہیں آپ سے. پیغمبر کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے. سید الانبیاء فرماتے ہیں تجھے جو جواب چاہیے میں دوں یا میرا بیٹا حسن دے دے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو سوالوں کے جواب چاہیے، آپ دیں یا امام حسن علیہ السلام دیں، مجھے تو جواب چاہیے. کہا جاؤ بیٹا حسن اسے جا کے اس کے سوالوں کا جواب دے دو. اس نے امام حسن علیہ السلام کا 5 سال کے ہیں، ہاتھ پکڑا، مسجد کے کونے میں لے گئے. کچھ دیر سوال و جواب کرتا رہا. فارغ ہوا، امام حسن کو لیا واپس بارگاہ نبوت میں. امام حسن کو چھوڑ کے تھا، یا رسول اللہ شکریہ، خدا حافظ، میں جا رہا ہوں. سید الانبیاء نے یوں ہی نہیں جانے دیا، فرمایا ذرا رک، مطمئن جا رہا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اتنا ہی مطمئن جا رہا ہوں جتنا آپ سے جواب پا کے مطمئن ہوتا تھا. 5 سال کے امام حسن علیہ السلام، میں اتنا ہی مطمئن جا رہا ہوں جتنا آپ سے مطمئن ہو کے جاتا تھا. یہاں سے کیا سبق ملتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے جو علم نبوت ہے وہی علم امامت ہے. پیغمبر نے وہ علم یوں منتقل کیا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اتنے بڑے عالم حضرت امام حسن علیہ السلام اور حلیم بردبار امام حسن علیہ السلام. ظاہر علم کی الگ مثالیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں. کسی کو کچھ نہیں کہتے. وہ بڑی مشہور روایت ہے، شام کا ایک رہنے والا بندہ آ گیا نا، اور ظاہر اس نے شام کا ماحول تھا جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، مولا امیر علیہ السلام کے خلاف ظاہر لوگوں کے کان بھرے جاتے تھے. وہ چاہتے تھے حقیقت لوگوں کو پتہ نہ چلے، پتہ چل جائے کہ علی کیا ہے، اہل بیت کیا ہے، تو ظاہر پھر وہ ان کی امارت کہاں جائے گی. تو ظاہر خطبوں میں اہل بیت کے خلاف بھڑکایا جاتا. آپ نے سنا ہوگا مجالس میں، ابھی جب 19, 20, 21 کے حوالے سے مناسبت سے مجلسیں ہوں گی نا تو عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر وہاں پہنچی شام میں تو لوگ تعجب سے اپنے منہ میں انگلی دے کے نا تعجب سے ایک دوسرے سے کہتے تھے مسجد میں علی کی شہادت ہوئی ہے. علی مسجد میں؟ علی کا کیا کام ہے مسجد میں بھائی؟ یعنی اتنا پروپیگنڈا مولا علی علیہ السلام کے خلاف ہوا کہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ ان کا مسجد میں کیا کام ہے بھائی.
تو ظاہر ہے وہ حسن علیہ السلام، امام حسن امام مولا متقیان کے خلاف وہ جو ان کا ذہن بنایا گیا تھا، وہ آیا مدینہ میں، مولا متقیان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا تو اول پھول بکنا شروع کر دیا اس نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف، امام حسن علیہ السلام کے خلاف، ہاں ظاہر برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم تو ظاہر اس کے گلے پڑ جاتے نا، لیکن آپ کے اور میرے امام کمال بردباری سے کھڑے سن رہے ہیں، اور جب وہ چپ ہو جاتا ہے نا تو میرے امام فرماتے ہیں شکل سے مسافر لگتا ہے، گھر چاہیے تو دوں، سواری چاہیے تو دوں، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے تو دوں، راستے کا خرچ نہیں ہے تو دوں۔ ظاہر اس نے تو کچھ اور سنا ہوا تھا نا، جب یہ کردار دیکھا نا تو کہتا ہے پہلے میں آپ اور آپ کے والد کا سخت ترین دشمن تھا، لیکن اب وہ دشمنی محبت میں بدل گئی ہے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کسے رسول بنانا ہے کسے امام بنانا ہے۔ حلیم تھے میرے، عبادت گزار، ظاہر امام ہے، امام کی عبادت کا کیا مقام ہوگا بھائی؟ یہ بڑی مشہور روایت ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دونوں کے حالات زندگی میں ملتا ہے، کتنے عبادت گزار۔ امام حسن علیہ السلام جب وضو کر کے مصلی عبادت کی طرف جاتے ہیں نا تو بدن میں کپ کپی، ہاں یرتعد فرائسہ، بند کانپنے لگتے ہیں، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، شکل یہ کیا؟ کوئی پوچھتا ہے یا ابن رسول اللہ یہ کیا حالت ہو گئی آپ کی، یہ چہرہ زرد کیوں ہو گیا مولا آپ کا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اما تدری امن یدے، دیکھتا نہیں میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ دیکھتا نہیں میں اب کس سے بات کرنے لگا ہوں، میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ یہ معرفت اور یہ بندگی، یہ عبادت۔ ارے یہ امام حسن علیہ السلام اس منزل پہ ہو سکتے ہیں نا، یا اللہ آپ کو حج میں لے جائے، یہ جب احرام باندھتے ہیں نا تو وہاں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب احرام باندھتے ہیں نا تو احرام باندھنے کے بعد فوراً تلبیہ کہنا واجب ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ اکبر۔ لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، اللہ سے بندہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، میرا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کے حالات زندگی میں ہے معرفت عرض کر رہا تھا نا میں، وہ جب حج پہ گئے اور انہوں نے احرام باندھا اور تلبیہ کہنے لگے لبیک اللہم لبیک، یہ جملہ کہا اور ایک مرتبہ روئے اور رو کے غش کر کے گر گئے، غش کر گئے، بے ہوش ہو گئے میرے مولا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد غش سے افاقہ ہوا نا، پوچھا مولا یہ کیا کیفیت طاری ہو گئی آپ پر؟ میرے آقا کہتے ہیں میں تو یہ سوچ کے میری حالت یہ ہو گئی کہ میں کہہ رہا ہوں لبیک، میں کہہ رہا ہوں میرا اللہ میں حاضر ہوں، اور اگر ادھر سے جواب آ گیا لا لبیک ولا صادق، تیری حاضری قبول نہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ معرفت ہے، معرفت۔ ظاہر اس معرفت والے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا تو ان کی عبادت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ 2 4 5 10 20 رکعت نماز پڑھ کے تھکتے نہیں ہیں، سورہ ذرا لمبا ہو جائے تو پریشان نہیں ہوتے ہیں، وہ ہزار رکعت نماز ادا کر کے بھی کہتے ہیں پروردگار ما عبدنا کا حق کا عبادتک، پروردگار ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ لطف لیتے ہیں وہ عبادت میں چونکہ معرفت کی اس منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام دیگر صفات حسنہ میں سخی، شجاع، کتنے بڑے شجاع۔ بس آخری روایت میرے خیال میں اتنے میں ٹائم مکمل ہو جائے گا۔ کتنے بجے اذان ہے جی؟ 35 پہ، ابھی ہیں 7 8 منٹ، ہاں ابھی ہیں 8 9 10 15 منٹ ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا شجاع بہادر تھے حضرت امام حسن علیہ السلام، شجاع۔ ہم نے بعض چیزیں سنی ہوئی ذرا کم ہے نا، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے بارے میں ہمارا خیال صرف ایک ہی ہے کہ وہ بڑے جنگجو تھے، بڑے لڑاکے تھے، بڑے تلوار زن تھے، یہی نا ہمارے ذہن میں ایک یہ ہے،
لیکن معصومین نے جو بتایا ہے نا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ فرمایا کانا فقیہن عالمن، مجتہد تھے، عالم تھے۔ حضرت ابوالفضل عباس شب زندہ دار تھے، رات کو ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے خدا کی بارگاہ میں۔ یہ مقام سجدہ اور جو 7 اعضاء سجدے میں لگتے ہیں نا زمین پر، سال میں ان کے اعضاء کاٹے جاتے تھے، گٹھے پڑ جاتے تھے، بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر 5 معصوموں کے ساتھ جو پروان چڑھے، کتنا بڑا عالم ہوگا۔ ایک مقام پہ وہ کبریت احمر، ایک کتاب ہے وہ لکھتا ہے کبریت احمر والا، حضرت عباس وہ عظیم ہستی ہے جس نے ایک حرف بھی کسی غیر معصوم سے نہیں سیکھا ہے، ڈائریکٹ معصوم سے، مولا علی علیہ السلام سے، امام حسن سے، امام حسین سے، امام زین العابدین سے، ڈائریکٹ معصوموں سے کسب فیض کیا، تو کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ تو ہمارے سامنے صرف ایک پہلو ہوتا ہے ان کا کہ وہ بڑے شجاع ہیں، بڑے بہادر ہیں، لیکن زندگی میں دوسرے پہلوؤں میں بھی وہ کم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ اگرچہ امام نہیں، معصوم نہیں، لیکن ہمارے علماء انہیں محفوظ عن الخطا لکھتے ہیں۔ معصوم نہیں ہے چونکہ عصمت خاصہ ہے، اللہ عطا کرتا ہے، لیکن زندگی میں انہوں نے بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کی نہیں ہے، محفوظ عن الخطا۔ اس طرح امام صرف یہ کہ وہ بڑے عبادت گزار اور بڑے گوشہ نشین اور کسی کو کچھ نہ کہنے والے، لیکن بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے۔ جنگ صفین میں حضرت محمد ابن حنفیہ، اچھا یہ بہت طاقتور تھے، بہت شجاع تھے۔ یہ پیسے نہیں ہوتے، پیسے یہ کیا ٹھپے، یہ اگر ہاتھ میں رکھتے نا یوں 2 انگلیوں میں اور یوں رگڑتے نا تو یہ ابھرے ہوئے نقوش مٹ جاتے تھے، اتنی طاقت تھی ان کے ہاتھ میں۔ یوں رکھ کے یوں رگڑتے تو ابھرے ہوئے نقوش مٹ جاتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ جب اونٹ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے رکابوں میں زور دیتے رکابیں ٹوٹ جاتی تھی، اتنی طاقت تھی ان میں۔ حضرت محمد ابن حنفیہ بہت شجاع تھے۔ صفیں بندی ہوئی تھی دشمن کی، مولا نے بھیجا حسن اپنے بیٹے محمد، جاؤ جا کے ان پہ حملہ کرو۔ اور وہ خطبہ بھی ہے نہج البلاغہ میں، فن حرب بھی سکھایا، جبڑے پہ جبڑا چڑھا لو بیٹا، وہ آخری صف پہ نظر رکھنا، دشمن پر جو بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کرنا، اس کے پیچھے جانا، فن حرب بھی بتائے کہ جاؤ جا کے حملہ کرو۔ حضرت محمد بن حنفیہ گئے، پہلی صف بھی نہ توڑ سکے، واپس آ گئے۔ پھر امام مولا متقیان نے اس کے تھپکی دی، پھر بھیجا، گئے حملہ کیا، پہلی صف بھی نہ توڑی، پھر واپس آ گئے۔ مولا متقیان نے امام حسن کو بھیجا، حسن بیٹا تم جاؤ۔ یہ امام حسن گئے، 10 صفیں لگی ہوئی تھی، پہلی صف کو توڑا، دوسری صف کو توڑا، تیسری صف کو توڑا، 10 صفوں پہ حملہ کر کے کئی ظالموں کو فنار کر کے جب واپس آئے ہیں نا تو امام نے اپنے پہلو میں کھڑا کیا محمد حنفیہ، ذرا پریشان چہرے پہ، ذرا اس قسم کے آثار ندامت کے۔ میرے آقا نے کہا محمد حنفیہ تو پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، تو میری شجاعت کا وارث ہے، حسن محمد عربی کی شجاعت کا وارث ہے، تو میری شجاعت کا وارث ہے۔ اتنے بڑے شجاع تھے، اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شجاع بھی ہیں۔ اس ایسے شجاع شمشیر زن۔ تو ظاہر امام جتنی صفات میں دیکھیں گے امام اپنی ریت سے افضل ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے انہیں ہمارا امام بنایا ہے۔ امام بنانے کا مطلب ایک یہ جشن منایا، آپ نے خوشی منائی، ان کے فضائل سنے آپ خوش ہو گئے، ان کے مناقب سنے آپ خوش ہو گئے، یہ بھی ظاہر عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کے فضائل بیان کرنا عبادت ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ لیکن یہ ابھی تھوڑی دیر بعد میں ختم کروں گا گفتگو، اور یہ جشن ختم ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ پون گھنٹہ آپ نے گفتگو سنی، جو لیٹ آئے انہوں نے کسی نے آدھا گھنٹہ، کسی نے 20 منٹ سنے۔ ظاہر اعلان تو ہوا تھا کہ 5:30 بجے شروع ہو جائے گی بات، آپ تھے ہی نہیں 5:30 بجے، سوائے ایک بختیاری صاحب کے، باقی کوئی بھی نہیں آیا تھا، تو آپ لیٹ آئے، ظاہر آپ کسی نے تھوڑا سنا، ابھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک جشن کا طریقہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم ان کے فرامین پہ عمل کرنا شروع کر دیں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ جشن بن جائے گا۔ وہ جو کہتے ہیں ہم وہ کرنا شروع کر دیں، وہ جس سے روکتے ہیں ہم اس سے رکنا شروع کر دیں، وہ سچ کہتے سچ بولو، سچ بولو کہ جشن ہے،
جھوٹ نہیں بولو گے جشن ہے، خیانت نہیں کرو گے جشن ہے، امانت کا مظاہرہ کرو گے جشن ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ کریں ہم، ہر لمحہ جشن ہو جائے گا اگر ہم ان کی سیرت طیبہ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں اب دیکھو بھی ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے فرزند رسول مجھے نا گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی۔ ہوتا ہے نا بندہ بچپن سے ایسا ماحول ملا، غلط کام کر 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 کے ساری زندگی اسی ماحول میں گزر گئی، اب سمجھ آ گیا آخر میں تھوڑا سا کہتا مولا گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں، اب اتنی عادت پڑ گئی ہے نا میں چھوڑنا بھی چاہوں تو چھوڑ نہیں سکتا، نہیں چھوٹتے ہیں گناہ، میں کیا کروں؟ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور گرفت بھی نہ ہو سکتا ہے ایسا؟ میرے مولا کے بارگاہ میں آیا تھا نا، مولا تو بغیر ایسے نہیں چھوڑتے نا، گناہ کرنا چاہتے ہو مولا نہیں چھوڑ سکتا، کیا کروں؟ میرے آقا نے اسے ایک نسخہ دیا کہ دیکھ اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتا، تجھ سے گناہ نہیں ہوتے، چاہتا ہے گناہ بھی کرتا رہوں، جان بھی چھوٹ جائے، ایک کام کر۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا ایسی جگہ تلاش کر جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھے، جتنا فضل ما شئتا، جو گناہ کرنا چاہتے کر، لیکن ایسی جگہ تلاش کر لے جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھے۔ کہ مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ کی نظر سے غائب نہیں رہ سکتا میں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اچھا کوئی بات نہیں، پھر اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو نہیں چھوڑ سکتا نا، پھر لا تاکل نعم اللہ یا لا تاکل رزق اللہ، اللہ کا رزق نہ کھا، اللہ کی نعمتیں کھانا چھوڑ دے، پھر تیرا جو جی جائے گناہ کر۔ کہ مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ کھاؤں نہ پیوں، سب کچھ تو اللہ کی نعمتیں ہیں نا، کیسے زندگی گزرے گی؟ میرے مولا فرماتے ہیں پھر ایک اور کام کر، اگر تو گناہ نہیں چھوڑ سکتا نا تو اللہ کی زمین سے نکل جا، اللہ کی زمین سے نکل جا، جتنے تیرے جی چاہے گناہ کر۔ کہ مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی زمین سے کیسے نکلوں؟ اچھا پھر ایک اور کام، اب سارے مؤذن کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، جلدی ختم کر رہا ہوں۔ کہ ایک اور کام کر، اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لے، جب میدان محشر میں تجھے عذاب کے فرشتے پکڑ کے جہنم لے جا رہے ہوں گے نا، ان سے اپنا دامن چھڑا لے، بھاگ جا ان سے جان چھڑا کے۔ کہ مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو میرے آقا نے کہا جب اتنا ہی بے بس ہے، نہ اللہ کی نعمتیں چھوڑ سکتا ہے، نہ